اب میں ہم نے مکالمے کا ترتیب دیا ہے جس کے لیے میں دعوت دوں گا احمد عمیر صاحب کو، وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر ہیں برائے زراعت اور فوڈ سیکیورٹی کی، وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور جو ڈائیلاگ ہے اس کو کنڈکٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے 10-15 منٹ میں آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ پاکستان زیتون کے شعبے میں ترقی کی راستے پہ گامزن ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت سے ہزاروں لوگوں کی کاوش شامل ہے۔ ہم نے یہ سیگمنٹ اس لیے رکھا ہے کہ آپ کو ان لوگوں سے ملوایا جائے جو پاکستان کے دور دراز علاقوں میں اصل میں اس کامیابی کے پیچھے ہیں۔ سب سے پہلے میں بلوچستان سے ہمارے دوست فارمر جناب عبدالجبار صاحب کو ریکویسٹ کروں گا، جو لورا لائی سے تعلق رکھتے ہیں اور 30 ایکڑ پہ کاشتکاری کرتے ہیں زیتون کی۔ عبدالجبار صاحب کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بریف کر دیتا ہوں کہ انہوں نے جب اپنے علاقے میں زیتون لگایا تو جیسے بہت سارے نئے تجربہ کرنے والے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے علاقے کے لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کے گھر والے آپ کے بارے میں خدشات کا اظہار کرتے ہیں کہ یار آپ نے کیا کام شروع کر دیا ہے۔ تو عبدالجبار ایک ایسا محنت کش امیجنیٹو فارمر لورا لائی سے تعلق رکھنے والا جس نے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی اور بہت محنت سے آہستہ 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 کر کے یہ اپنے باغ کو آگے بڑھاتے چلے گئے۔ کچھ دیر پہلے آپ نے سنا کہ پاکستان کو کچھ ایوارڈز ملے، نیو یارک میں ملا، لنڈن میں ملا۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم یہ پتہ کرتے ہیں کہ یہ آلیو آئل اصل میں کس کاشتکار کے فارم پہ گرو کیا۔ تو آپ کے سامنے جو کاشتکار کھڑے ہیں عبدالجبار، یہ ان کے فارم سے آیا تھا۔ آپ اپنے جو یہ سفر تھا اس کے بارے میں وزیر اعظم کو اور باقی لوگوں کو جو بتانا چاہیں آرام سے بتائیں۔ میں اولیو کا گروور ہوں، میرا نام ہے عبدالجبار، دولائی سے میرے تعلق ہے۔ شروع میں تقریباً یہ اولیو پروجیکٹ وہاں 2011 میں میں نے شروع کی۔ وہ بھائی اور باقی چچا کوئی بات نہیں مانتا تھا، یہ تو آپ نے پہاڑ کے پودے لے کے آئیں گے، یہ تو بادام لگاؤ، خوبانی لگاؤ، آپ کیوں یہاں روایتی ذمہ داری سے ہٹ کر آپ اس طرف چلے جاتے ہیں سر؟ پھر اسی وقت بہت مسائل تھے، پلانٹ نہیں مل رہے تھے۔ 13 میں فضا پروجیکٹ چلا گیا، وہ اٹلی پروجیکٹ کا۔ جب اٹلی پروجیکٹ چلا ہمیں 135 پودے مل چکے، میں نے اس کو لگایا، وہ میری ذمہ داری روڈ کے ساتھ ٹچ ہے، وہاں پہ بھی ساتھ اولیو کے جتنے بھی ادارے گورنمنٹ کے وہ بھی ساتھ ہمیں سپورٹ کر رہا تھا۔ اولیو پروجیکٹ اس نے ہمیں سپورٹ کیا۔ سیم باری جو اولیو کلچر والے ہیں، کوئٹہ کے BRDC ہے اور وہاں کے مقامی جتنا بھی افسر ہے، حتیٰ چکوال تک یہاں پہ ہمیں سپورٹ کیا ہوا ہے سر۔ اس کا جو پروڈکشن ہے وہ 2017 میں جب شروع ہوا ہے سر، فارمر نے جب دیکھ لیا یہ تو تیل نکل رہا ہے، فارمر نے اس کو لگانا شروع کر دیا۔ ابھی ماشاءاللہ لاکھوں کے حساب سے پلانٹیشن لگ چکے ہیں سر، اور صرف ہمارا قلعے میں کم سے کم 50,000 پلانٹ ابھی لگ چکا ہے، مزید 2-3 سال میں لاکھوں کے حساب سے لگیں گے سر۔ سر آپ سے ریکویسٹ یہ ہے، کامیابی تو آج ہے، اب ہم جو سب اکٹھے ہیں، یہ پورا ملک کا بقا ہے، ہم سب کا بقا ہے۔ جب یہ ملک میرا بڑا گھر ہے، جب یہ بڑا گھر سے ہم سب اسی کما رہے ہیں سر، تو یہ ہمارا ملک کے لیے، موسم کے لیے، فارمر کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ وہاں پہ ڈراؤٹ آتا ہے 5-6 سال کے بعد، پھر خشکی ہوتا ہے، یہ پانی کے لیے بہت سخت جان لیوا پودا ہے، انکم بھی بہت ہی زیادہ ہے۔ باقی کراپ سے مسائل ہے، انشاءاللہ بیچ میں آپ ہو تو آپ سپورٹ کریں گے، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں رہے گا سر۔ تو اب میں دعوت دینا چاہوں گا ڈاکٹر قرۃ العین عرفان کو، جن کا تعلق مردان سے ہے اور پاکستان کی سب سے لیڈنگ فیمیل فارمر۔ قرۃ العین عرفان کا میں مختصر تعارف کروا دوں۔ تقریباً 14,000 سے زیادہ پودے اولیو کے انہوں نے مردان میں لگائے، اور مردان کے بارے میں جو لوگ فیملیئر ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ KP کے چند ایک فرٹائل ایریاز میں سے ایک ایریا ہے۔ لیکن اس طرح کا خیال قرۃ العین آپ کو آیا کیسے؟ respectable guest and our honorable Prime Minister، یہ خیال ہمیں ایسے آیا کہ in
2008 اور 9 میں اٹالین گورنمنٹ نے دے ڈیڈ اے سروے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ ایریاز ہیں جہاں پہ اولیو گرو کر سکتی ہے. تو the further you go to the North Waziristan, it has multiple chances کہ وہاں بہت زیادہ گروتھ ہے. تو but we can't go and as we have some money, so we purchase land over 600 canals in that area, Musa Mishak اور Musa Ali Muhammad میں. Then we imported these trees, Arbequina trees from Italy. اس کے بعد اس کو ہم نے بچے کی طرح پالا. اینڈ اس میں بیکاز آف دا چینج آف انوائرمنٹ اٹ ٹک اس اے لٹل لانگر کہ 14-15 سال میں جا کے فرسٹ آلیو ٹری نے فروٹ دینا شروع کیا. بٹ اٹس اے پیشنٹ، مطلب اٹس ناٹ کہ ہم آج ہی لگائیں گے اور وی گیٹ ریزلٹس ٹمورو. اس کے بعد پھر کووڈ آ گیا. کووڈ میں وی کوڈنٹ لک آفٹر دا پروڈکٹس پراپرلی، ان کو دیکھ نہیں سکے. دے گرو سم ڈیزیز جس سے وہ پھل جو تھا وہ زیادہ نہیں آ رہا تھا. دین اولیو کلچر اور کے ایم باری نے دے ہیلپڈ اس الاٹ. دے کم ایوری اسٹیپ پہ آ کے انہوں نے ہمیں گائڈ کیا پروننگ کیسے کرنی ہے اور ہر اسٹیپ پہ. بیکاز اس کے لیے درخت لگانا تو کوئی بات نہیں ہے، اصل بات اس کو ڈیولپ کرنا ہے، اس کو آپٹیمم لیول پہ لے کے جانا ہے تاکہ وہ بیسٹ آؤٹ پٹ دے. اور اس کے لیے واٹر سسٹم اریگیشن گورنمنٹ نے بڑے پروجیکٹس دیے جس پہ میں نے بھی بینیفٹ لیا. اینڈ آئی ڈیڈ پلانٹیڈ ٹوک بینیفٹ آف دوز ڈرپ اریگیشن اینڈ گاٹ پلانٹس فرام دا گورنمنٹ ایسے. اور اصل کہانی شروع ہوتی ہے جب اولیو پک جاتا ہے، اس کو ایکسٹرا ورجن اولیو آئل تک لے جانے ودن 24 آورس اس پلانٹ کو ہم نے آئل ایکسٹریکٹ کرنا ہے، ادروائز وہ اپنی ایفیکیسی لوز کر جاتا ہے. تو دس از ویری ویری امپورٹنٹ کہ ہم بنا تو لیں گے اولیو، پروڈیوس بھی کر لیں گے، مگر اس کی کوالٹی اسٹینڈرڈ کو کیسے مینٹین کریں گے. تو وہ ود ان 24 آورس یو ہیو ٹو ایکسٹریکٹ اینڈ میک اٹ ایٹیبل اور فوراً اس کو آپ باٹل کر دیں. اینڈ مائی aim is to export all the oil to Europe, Italy, because I will go for the certification. میرا بیسیکلی تعلق تو فارماسیوٹیکل سے ہے، بٹ دس از مائی اولڈ ایج پروجیکٹ that I will like to continue and bring foreign exchange for Pakistan. زبردستی، بہت فیسینیٹنگ اسٹوری. تھینک یو سو مچ. Thank you. تھینک یو سو مچ. اب میں دعوت دوں گا یعقوب اظہار صاحب کو، جو پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر کی سب سے بڑی اولیو نرسری چلاتے ہیں. یعقوب صاحب. جی السلام علیکم جی تمام حاضرین کو. ویسے تو میں بتا دوں کہ میرے خاندان میں کوئی بھی بندہ ایگریکلچر یا ہارٹیکلچر سے متعلق نہیں ہے. یہ میں پہلا بندہ جس کا ایک بچپن سے ہی پیشن تھا، لیکن پیشن وہ کا جو عمل درآمد جو شروع ہوا وہ بڑھاپے میں آ کے ہوا. اچھا وہ ایسے ہوا کہ ایک دوست سے بات ہوتی تھی کہ یار اولیو لگائیں، ایسے ہی کوئی نئی چیز کریں، لیکن خاص وہ نہیں بنا تھا. ایک دفعہ چلے گئے استنبول ایک ایگزیبیشن میں، تو انٹر ہوتے ہی دیکھا کہ یار اتنا خوبصورت سٹال ہے اولیو کا. اس کو دیکھتے ہی میں نے کہا یار اب وہ میرے ساتھ ہی تھا دوست، اب جائیں گے انشاءاللہ اور اولیو لگائیں گے. واپس آئے 2008 تھا یہ یا 7 تھا پتہ نہیں شاید. تو آتے ہی زمین شمین ڈھونڈی اور یہاں پہ پوٹھوار میں شروع کر دیا. زیرو نالج، زیرو ایکسپرٹیز، بس وہ شوق، اور کتابیں پڑھ رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں کہ بھئی کوئی. اچھا پھر پاکستان میں بھی اس کی ایکسپرٹیز ابھی بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، اس وقت تو بہت ہی کم تھی. خیر جی خوب دھکے کھائے، بہت پیسہ ضائع ہوا، بہت کامیابی بھی ہوئی اور بہت ناکامیاں بھی ہوئیں. لیکن ان ناکامیوں کا فائدہ یہ ہوا کہ ہمارے بعد میں آنے والوں کو کا نقصان سے بچ گئے. خیر اس کے بعد یہ ہوا جی کہ بلوچستان میں جب گئے ہمارے پودے، تو اس سے وہاں کا رزلٹ سیکٹری صاحب نے کہا کہ انکریجنگ. یہ انکریجنگ نہیں تھا، یہ انبلیویبل رزلٹ تھے، اس سے بھی زیادہ. مطلب یہ شاید اولیو کی جو ہسٹوریکلی جو جائے پیدائش ہے میڈیٹرینین، موسٹ پرابلی اگرچہ ابھی ڈیٹا ہمارے پاس اتنا نہیں ہے، یہ اس سے بھی بہتر ریزلٹس ہیں. تھینک یو ویری مچ. وی ریکگنائز آپ نے جو ایفرٹ کیا اور جو ہم باقی سب لوگوں نے کیا، آپ کا بہت شکریہ. اب میں ریکویسٹ کروں گا وفاقی وزیر برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ رانا تنویر حسین صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور اس نیشنل پالیسی کی مختلف جو جہتیں ہیں اس کی تفصیلات شیئر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل پرائم منسٹر، میرے کاروباری بھائیوں اور تمام معزز مہمان گرامی، السلام علیکم. آج ہم صرف نیشنل اولیو ویلیو چین پالیسی کا
اجرا نہیں کر رہے بلکہ زراعت کے لیے ایک نئی سمت کا تعین کرنے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب، آپ کی ہدایت پر چین سے زرعی تربیت حاصل کر کے واپس آنے والے ہمارے نوجوان ہماری زراعت کے لیے قیمتی سرمایہ ہوں گے۔ نوجوانوں میں آپ کی انویسٹمنٹ پورے ملک کے لیے قابل فخر ہے، کیونکہ تحقیق، ٹیکنالوجی اور جدید سوچ رکھنے والا نوجوان جب کسان کے ساتھ جڑے گا تب ہی ہمیں ایک مکمل اور بہتر ویلیو چین حاصل ہوگی۔ آج کی دنیا صرف پیداوار کا مقابلہ نہیں کرتی بلکہ اصل مقابلہ کوالٹی، ویلیو ایڈیشن، پیکیجنگ، برانڈنگ، مارکیٹنگ اور سب سے بڑھ کر مارکیٹ ایکسیس کا ہے۔ اور اسی سوچ کے تحت ہم نے اس پھل کے پوٹینشیل کو ایکسپلور کیا۔ پرائم منسٹر صاحب، زیتون کے فصل کے ساتھ نرسری، اریگیشن، مشینری، ہارویسٹنگ سے لے کر پروسیسنگ، سرٹیفیکیشن، پیکیجنگ، مارکیٹنگ اور ایکسپورٹ تک کئی کاروبار جڑے ہوئے ہیں۔ یعنی ایک زیتون کی فصل اپنے ساتھ کئی دوسرے کاروبار اور روزگار کے مواقع پیدا کرتی ہے، خاص طور پر ایسی زمینیں جہاں روایتی فصلیں معاشی طور پر زیادہ فائدہ نہیں دیتی، وہاں زیتون کی فصل ایک بہت بڑی اپرچونٹی بن سکتا ہے۔ جناب وزیر اعظم، ہماری توجہ زیتون کے باغات سے ایک مضبوط اور منافع بخش ویلیو چین بنانے پر ہوگی۔ جیسے ہم ایک عام ہیرے کی قیمت اس کی تراش خراش سے بڑھتی ہے، اسی طرح زیتون کی اصل قیمت بھی صرف اس کی پیداوار میں نہیں بلکہ اچھی پروسیسنگ، خوبصورت پیکیجنگ، مضبوط برانڈنگ اور درست مارکیٹنگ میں ہے۔ پاکستان نے زیتون کے شعبے میں گزشتہ برسوں میں بہت کام کیا ہے۔ ہمارے کسانوں، ماہرین، اداروں نے مل کر ثابت کیا ہے کہ اگر ہم اس شعبے پر توجہ دیں تو کمال کر سکتے ہیں۔ 2014 میں پاکستان نے انٹرنیشنل آلو کونسل کا مستقل رکن بننے کے لیے درخواست دی تھی، لیکن یہ صرف آپ کی سرپرستی، آپ کی حکومت میں ممکن ہوا کہ پاکستان IOC کا مستقل رکن بن گیا، جو کہ آپ کی حکومت کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ انشاءاللہ زیتون کے باغوں سے خوشحالی کے سفر کا اگلا باب پاکستان کا کسان، کاروباری حضرات اور ہمارا نوجوان لکھے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ اب میں ریکویسٹ کروں گا وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب سے کہ سر اسٹیج پہ تشریف لائیں، جو پاکستان نیشنل اولیو ویلیو چین پالیسی کا اجرا کریں۔ زبردست حوصلہ افزائی ہونی چاہیے جی۔ جناب وزیر اعظم، آپ کے ہاتھ سے ہم ریکگنیشن کرانا چاہ رہے ہیں جن گروورس ہیں، پائنیئرز ہیں، ان کو تو میں ریکویسٹ کروں گا شوکت رسول صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور وزیر اعظم پاکستان سے اعزازی شیلڈ حاصل کریں۔ مسٹر حسن ترین صاحب، آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی تشریف لائیں۔ حسن ترین صاحب جو ہیں لورالائی سے ہیں اور آپ بھی گروور ہیں، اور میں ریکویسٹ کروں گا، آئی ول ریکویسٹ ڈاکٹر مارکو مارکیٹی ٹو پلیز کم آن اسٹیج۔ Dr. Marco Marchetti is an internationally distinguished agronomist and one of the foremost architects of Pakistan's olive sector. Prime Minister Sir, Dr. Marco Marchetti. Dr. Qurrat Alain Irfan Saiba. حسن ترین صاحب، حسن ترین، کنگریچولیشنز۔ بہت شکریہ۔